ہے کوئی جھولیاں بھرنے والا، ہے کوئی خزانے لوٹنے والا؟ آج رب کریم ساتھیوں بھائیوں بہنوں سب کچھ عطا کر دیں گے۔ 15 شعبان سے پہلے پہلے کسی بھی رات ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے آسمان سے دولت کی بارش برستے ہوئے دیکھ لیجئے گا۔ تصور کریں دوستوں، جب قسمت کے دروازے کھلتے ہیں، تصور کریں آسمان پر ستارے جب جھلملا رہے ہوں۔ شب برات کیا ہے، ہر طرف خاموشی ہے، مگر زمین پر کچھ دل بے چین ہے، کچھ آنکھیں اشکبار ہیں، کچھ ہاتھ لرزتے ہوئے رب کی بارگاہ میں بلند ہو رہے ہیں۔ وہ رات ہے جب گناہگاروں کے لیے دروازے کھلتے ہیں، جب رحمتیں پکارتی ہیں، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ یہ شب برات ہے، وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اتنا جوش میں ہوتی ہے، انتہا پر ہوتی ہے۔ کچھ خوش نصیب اپنی تقدیر کو بہتر بنانے میں مشغول ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس موقع سے بے خبر نیند میں غافل ہوتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ شب برات سے پہلے پہلے جتنی بھی راتیں ہیں، ان راتوں میں یہ ایک وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ تسبیح پکڑ لینا۔ اگر آپ کا کوئی روٹھا ہوا محبوب ہے تو قدموں میں گر جائے گا۔ دنیا جہاں کے خزانے عمل کے پڑھتے ہی آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ یہ عمل دکھی دلوں کا سہارا ہے، اور یقین کیجئے ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کہتے ہیں کہ شب برات سے پہلے پہلے، یعنی کہ 15 شعبان سے پہلے پہلے جس گھر میں یہ لاڈلی تسبیح پڑھی جاتی ہے، برسوں بعد ایسا موقع ملتا ہے۔ ان عظیم راتوں میں ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھتے ہی 7 نسلوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، اور رزق دولت مال آپ کے گھر کے دروازے توڑ کر داخل ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ایسا موقع ہے کہ جس سے ہر مسلمان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ انتہائی قبولیت کی خاص گھڑیاں ہیں، اور جو وظیفہ آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں ناظرین، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا، علماء کرام کا نکالا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ نے بالکل اسی طریقے سے اور ترتیب سے پڑھنا ہے جو طریقہ اسی ویڈیو میں آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ جو بندہ آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، انشاءاللہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھ کر انشاءاللہ جو مانگنا چاہے گا، اللہ غیب سے عطا فرمائے گا، اور رزق دولت مال اس کے گھر میں ایسے نازل ہوگا کہ اسے خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ ناظرین کرام، شعبان کے مہینے میں رب کی ذات رزق اور دولت کی برسات برساتی ہے۔ پوری رات یہ عظیم راتیں ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ شب برات آنے سے پہلے پہلے کسی بھی رات میں یہ خزانے لوٹنے والی تسبیح جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو رب کریم اس کی جھولیوں کو فوری طور پر بھر دیتے ہیں، اس کی کوئی دوارت نہیں ہوتی۔ اسی مہینے میں آپ کے پورے سال کا نصیب اور تقدیر لکھی جاتی ہے کہ آپ کے پورے سال میں آپ کو کیا ملے گا، آپ سے کیا لے لیا جائے گا، آپ کو کتنا رزق ملے گا، زندگی موت کتنی ملے گی، دولت کتنی ملے گی۔ آپ رب کریم سے شعبان کے مہینے میں اگر کوئی اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، اپنی کوئی خواہش پوری کروانا چاہتے ہیں، تو شعبان کے ان عظیم راتوں میں یہ وظیفہ صرف 3 بار بتائی ہوئی ترتیب سے انشاءاللہ پڑھتے ہی، اگر آپ کے گھر میں فاقے ہیں، اگر آپ کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، اگر آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، آپ کی کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، آپ صبح شام دن رات محنت مشقت کرتے ہیں پھر بھی کامیابی نہیں ہوتی، تو دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج ان عظیم راتوں میں کسی بھی ایک رات کو یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لینا۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ شعبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی، آج شعبان کی جو بھی تاریخ ہو، آپ چاہیں آج کسی بھی رات میں اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ پوری راتیں آپ کی ہیں، 15 شعبان سے پہلے پہلے اللہ والوں پوری کی پوری راتیں آپ کے پاس ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آج وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اس مہینے میں رب کریم سے 50 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ 50 کروڑ سننے کے بعد بہت سے لوگ سمجھیں گے کہ 50 کروڑ کوئی ایویں ہی مل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، میں کسی بندے سے مانگنے کا نہیں کہہ رہا، میں تو رب سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایسا ذکر، ایسا وظیفہ، ایسے اعمال بتا رہا ہوں کہ جن کو واقعی 3 بار پڑھنے سے رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر عطا فرماتی ہے، جس کو صرف 3 بار پڑھنے سے غیبی مدد آ جاتی ہے، جس کو صرف 3 بار پڑھنے سے اگر کوئی من پسند نوکری کے لیے پڑھتا ہے، من پسند شادی کے لیے پڑھتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھتا ہے، تو آج ان عظیم راتوں میں چند منٹ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اس وظیفے کو دولت کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، اس وظیفے کو مشکل کشا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، اس وظیفے کو بخشش کا، اس وظیفے کو گناہوں سے نجات کا، اس وظیفے کو ہر مسئلے کا حل بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، شعبان کی ان عظیم راتوں میں آپ کے پاس پورا بھی وقت باقی ہے، کافی دن باقی ہیں 15 شعبان آنے سے پہلے پہلے۔
آپ کو جس رات میں وقت ملتا ہے آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے. چاہیں تو آج سے جتنی راتیں باقی ہیں ہر رات میں یہ عمل پڑھ لیں. یہ وظیفہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہم تو بے شمار محنت و مشقت کرتے ہیں, ہم دن رات محنت کرتے ہیں, بڑے بڑے وظائف اور اعمال پڑھتے ہیں, لیکن پھر بھی ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی, ہمارے گھر سے رزق اور دولت کی پریشانی ختم نہیں ہوتی. جو لوگ وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں وہ آج ساتھیوں بھائی بہنوں ان عظیم گھڑیوں میں صرف ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھ لیں. لوگ وظائف بتاتے ہیں, کامیابی کا راز کوئی نہیں بتاتا. آج اپنی بہنوں کو, آج آپ تمام لوگوں کے حوالے وہ کامیابی کا راز حوالے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ان عظیم راتوں میں ساتھیوں 200 شعبان کے مہینے میں 15 شعبان سے پہلے پہلے یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لیتا ہے تو شب برات ساتھیوں بھائی بہنوں آپ کی ایسے تقدیر کے فیصلے ہوں گے. رب کی ذات آپ کو وہ عطا فرمائے گی جو کبھی سوچا بھی آپ نہیں ہوگا. آپ لوگ جو سوچا کرتے تھے کہ کاش میرے پاس بھی گاڑی ہو, کاش میرے پاس بھی بنگلہ ہو, گاڑی بنگلہ نوکری شادی جو بھی چاہیے مانگ لو مانگ لو مانگ لو, مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی. اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ وظیفہ پڑھ کر آپ کو کئی مہینوں کئی سالوں تک انتظار کرنا پڑے گا. آج ان عظیم گھڑیوں میں یہ وظیفہ پڑھنے کا انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں, جو لوگ جلد نصیبوں سے ساتھیوں بھائی بہنوں اپنی نصیبوں کو بدلنا چاہتے ہیں, مصیبتوں رکاوٹوں سے پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں, جو جلد رب کریم سے رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں, وہ دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر اس معجزاتی عمل کو پڑھ لے. عمل سمجھانے لگا ہوں. رات میں باوضو مصلی پر بیٹھ جائیے گا قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے, اور ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھ لیجئے گا. جو بھی آپ کو یاد ہو, درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے گا, کوئی سا بھی درود شریف لازمی پڑھیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. یعنی اگر ہم دعا کرتے ہیں لیکن قبولیت میں دیر ہوتی ہے تو ہمیں درود شریف کا سہارا لینا چاہیے, کیونکہ درود وہ واحد ذکر ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا. تو درود شریف پڑھ کے اپنی حاجت و مرادوں کی ان عظیم راتوں میں جتنی راتیں باقی ہیں ان میں اپنی حاجت و مرادوں کی نیت کر لیجئے گا, اور فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کیجئے گا. یعنی کہ تاؤ تسمیہ پڑھتے ہوئے اس عمل کا آغاز کیجئے گا. اب عمل کا پہلا وظیفہ سن لیجئے. آپ نے الحمدللہ رب العالمین یعنی کہ اس خاص آیت کو آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے. پوری سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی, صرف الحمدللہ رب العالمین. صرف ایک جملہ نہیں ہے یہ, بلکہ ایسا ایک مکمل فلسفہ, ایک تسلی اور دل کو سکون دینے والی سب سے حسین حقیقت ہے. یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر حال میں شکر کرنا اصل ایمان ہے. اگر خوشی ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے, اگر آزمائش ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے, کیونکہ وہی تو رب ہے, یعنی پالنے والا, سنوارنے والا, نگہبانی کرنے والا. یہ آیت دل کو چھو جاتی ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ اللہ صرف میرا رب نہیں بلکہ رب العالمین ہے, یعنی صرف انسانوں کا نہیں بلکہ ہر ذرے, ہر مخلوق, ہر نظام کا رب ہے. وہی ستاروں کو چمکا دیتا ہے, ہواؤں کو چلاتا ہے, سمندروں کو گہرا بناتا ہے, اور وہی میرے دل کی دھڑکنوں کو بھی قابو میں رکھتا ہے. جب کوئی پریشانی آئے, کوئی دکھ آئے, کوئی تکلیف ستائے تو بس دل سے کہو الحمدللہ رب العالمین, کیونکہ اگر وہ رب ہے تو وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا, اور ہم اس کی ربوبیت کو مان کر شکر کریں گے تو وہ ہمیں ایسے نوازے گا جیسے کسی نے کبھی سوچا نہ ہوگا. تو آج کے عمل میں الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. آج کے معجزاتی عمل میں شب برات سے پہلے پہلے یعنی کہ 15 شعبان سے پہلے پہلے جتنی بھی راتیں ہیں عظیم, خزانے لوٹنے والی, جھولیاں بھرنے والی ہے, کوئی جھولیاں بھروانے والا تو لازمی پڑھ لے. آج جتنے ظالم ہیں, ظلم کرنے والے, یقین کیجئے گا تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے. اس عمل کو پڑھتے ہی کوئی آپ پر ظلم نہ کر سکے گا انشاءاللہ. اس عمل کو پڑھتے ہی عمل, بندش, جادو تک کے اثرات ختم ہو جائیں گے. وہ خطرناک بد نظر جس نے آپ کو اب تک بیماریوں میں ڈالے رکھا ہے, جس نے آپ کو تکلیفوں میں ڈالے رکھا ہے. آپ لوگ 15 شعبان کو شب بارات میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں, بیری کے پتوں سے نہاتے ہیں, ہمارے یہ مسئلے حل ہو جائیں, بندشیں ختم ہو جائیں, جادو ختم ہو جائیں. تو اس عمل کو 15 شعبان سے پہلے پڑھو, آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی. ساتھ میں آپ کے جسم کے کونے کونے سے عمل, بندش, جادو تک کے اثرات تک ختم کر دے گا یہ عمل. کوئی بیمار ہے وہ بھی پڑھ لے, کوئی میری بہنیں بھائی کسی حاجت میں ہے, قرضوں میں کوئی ڈوبا ہوا ہے, قرضوں سے نکلنے کے لیے پڑھ لے, رشتوں کا طلبگار ہے, رشتوں کے لیے پڑھ لے,
اولاد کے لیے پڑھ لے، گھر سے غربت اور غریبی کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے پڑھ کے دیکھ لے۔ یقین مانیے اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے رزق میں، آپ کی زندگی میں اتنی وسعتیں، اتنی برکتیں ہوں گی کہ شاید آپ کو میری باتوں پر تب یقین آئے گا جب آپ لوگ اس عمل کو آج سے لے کر کسی بھی ایک رات میں بھی اگر پڑھ لیں گے 15 شعبان سے پہلے پہلے، یقین مانیے آپ کی پھوٹی ہوئی قسمت اللہ پاک ایسی چمکائیں گے کہ پھر جہاں دیکھیں گے عمل پڑھنے کے بعد وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ رزق، دولت میرے بھائیوں میری بہنوں دروازے توڑ کر انشاءاللہ ملے گا، یعنی کہ غیب سے ایسی جگہ سے پیسہ آئے گا کہ لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ اگر یقین نہیں تو ابھی اسی وقت صرف بتائے ہوئے ترتیب پر یہ 3 عمل کر لو۔ پہلا عمل میں نے آپ کو بتا دیا، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین آپ نے اس عمل میں فرسٹ نمبر پر شامل کرنا ہے۔ یہ پہلا وظیفہ قرآنی آیت کا صرف 41 بار 41 ٹائم پڑھیے گا۔ یہی وہ راز ہے جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ صرف 41 مرتبہ 41 ٹائم ہونا چاہیے، نہ ایک بار بھی کم، نہ ایک بار بھی زیادہ۔ جب 41 بار پہلا وظیفہ پڑھ لیں تو آپ نے عمل میں سیکنڈ نمبر پر اب 2 وظائف پڑھنے ہیں۔ یا غنیو یا رحمانو، رحمان وہ ہستی ہے جس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ وہ بندے کے گناہوں کو اس کی توبہ سے پہلے بھی معاف کرنے کو تیار رہتا ہے، اور جب بندہ سچے دل سے رجوع کرتا ہے تو رحمت کی ایسی بارش برساتا ہے کہ اس کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ رحمان کی محبت ایسی ہے کہ جب بندہ سب سے مایوس ہو کر اللہ کے در پر آتا ہے تو وہ نہ صرف اسے قبول کرتا ہے بلکہ اس کی زندگی میں سکون اور برکت بھی بھر دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیں ہماری کمزوریوں سمیت قبول کرتا ہے، ہمیں وہ بھی عطا کرتا ہے جو ہم مانگ نہیں سکتے، اور وہ بھی معاف کر دیتا ہے جو ہم بھول چکے ہیں۔ یہی رحمان کی شان ہے کہ جب سب دروازے بند ہو جائیں تب بھی اس کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ دوستو، یا رحمان کی رحمت ایسی ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو ہماری زبان سے نکلنے سے پہلے سن لیتا ہے، اور ہمارے آنسوؤں کو ہمارے گالوں پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ وہ ہمارے دلوں کے حال کو ہم سے بہتر جانتا ہے، اور ہماری خاموشیوں کو بھی ہماری فریاد سن لیتا ہے۔ ہماری مطلب چپ بھی وہ سن جاتا ہے۔ جب دنیا ہمیں ٹھکرا دے، جب اپنے بیگانے بن جائیں، جب راستے دھندلے ہو جائیں اور امید کی کوئی کرن باقی نہ رہے، تب یا رحمان اپنی رحمت سے روشنی عطا کرتا ہے۔ وہ مایوس دلوں کو سہارا دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے خوابوں کو جوڑ دیتا ہے، اور اندھیروں میں بھی اپنی رحمت کی روشنی بکھیر دیتا ہے۔ یا رحمان کی محبت وہ ہے جو ہمیں ہماری خطاؤں کو، یعنی خطاؤں کے باوجود اپناتی ہے، جو ہمیں گرنے نہیں دیتی، جو ہماری بے بسی کو طاقت میں بدل دیتی ہے۔ اس کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، بس ہمیں اس پر یقین رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کہتا ہے میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تو آج کا یہ عمل، اس کا سیکنڈ نمبر پر وظیفہ یا رحمانو اور یا غنیو کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یا غنیو وہ ذات ہے جسے کسی چیز کی حاجت نہیں، لیکن وہ ہر ایک کی حاجت پوری کرتا ہے۔ وہ نہ صرف ہمیں عطا کرتا ہے بلکہ ہمارے دلوں کو بھی غنی بنا سکتا ہے، یعنی ایسا سکون اور قناعت عطا کرتا ہے کہ ہم مال و دولت کی فکروں سے آزاد ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ غنی ہے اور وہ سخاوت کو پسند کرتا ہے، اور وہ اعلیٰ اخلاق کو پسند کرتا ہے، اور وہ گھٹیا پن کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخی ہے، وہ سخاوت کو پسند کرتا ہے، وہ اعلیٰ اخلاق کو پسند کرتا ہے اور برے اخلاق کو ناپسند کرتا ہے۔ یا غنی کی شان کا ایک ساتھیو بھائی بہنوں پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف دولت سے غنی نہیں کرتا بلکہ وہ دل کو بھی غنی کر سکتا ہے۔ جو شخص اللہ سے قناعت مانگے اللہ اسے دل کا سکون عطا کر دیتا ہے، اور وہ شخص لاکھ مشکلات میں بھی پریشان نہیں ہوتا، پرسکون رہتا ہے۔ جو دنیا کے مال کے پیچھے بھاگتا ہے وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا، لیکن جو اللہ سے غنی القلب یعنی دل کی بے نیازی مانگے وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یا غنیو تمہیں بے نیاز کر دے، تم مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو اور اسی رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں تمہاری گمان سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہی یا غنیوں کی شان ہے، جو اس پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی محروم نہیں ہوتا۔ تو آج شب برات کی ان افضل راتوں کا سیکنڈ نمبر پر آپ نے 2 وظائف پڑھنے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے درود شریف پڑھنے کے بعد حاجتوں مرادوں کی نیت کر لی تو فوری طور پر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ دوستوں بھائیو بہنوں، الحمدللہ رب العالمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 41 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھیے گا۔ جب پڑھ لیں تو اسی وقت عمل کا سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ آپ نے شامل کرنا ہے اس عمل میں، یا رحمانو یا غنیو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، یا رحمانو یا غنیو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ ناظرین، بڑی محنت مشقت سے یہ ویڈیو بنائی ہے اور آپ سے کبھی ایسی ہاتھ جوڑ کر گزارش نہیں کی ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے تاکہ ہر دکھیارے بہن بھائی تک یہ راز پہنچ جائے، یہ عمل پہنچ جائے، کیونکہ آپ کے ایک لائک کرنے سے ہزاروں لوگوں کا بھلا ہو جائے گا انشاءاللہ، اور رب کریم انشاءاللہ اس کے توفیل آپ کا بھی بھلا کر دیں گے۔ تو آپ نے لائک شیئر ضرور کرنا ہے، یہ وعدہ کر کے جائیں۔
اور آپ نے اللہ پاک کا جو بھی نام پسند ہو وہ کامنٹ میں ضرور لکھنا ہے۔ یا رحمانو یا غنیو یہ دونوں ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ ان عظیم راتوں کی سمل میں 100 دانے والی ایک تسبیح یہ والی پڑھ لینی ہے آپ نے۔ جب پڑھ لیں تو 100 بار جب دونوں کو ملا کر پڑھ لیا جائے یا رحمانو یا غنیو کو خزانے لوٹنے کی اس تسبیح میں، تو عمل کے آخر میں آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو وظیفہ آپ پڑھیں گے، جسم کے کونے کونے سے بڑی بیماری، عمل بندش، جادو، اثرات، دشمن دوست بن جائیں گے، دنیا کی حاجت پوری ہو جائے گی، ظالم ظلم کرنے والا شوہر، ظالم ساز سب کے سب قدموں میں ہوں گے، دنیا کی ہر حاجت خزانے انشاءاللہ تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ آخری وظیفہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی مگر بے حد گہری اور محبت بھری سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کرنے کی بشارت دی، جو بے انتہا بھلائی اور برکت کا سمندر ہے۔ لیکن سب سے زیادہ دل کو چھو لینے والی بات یہ ہے کہ کوثر نہ صرف جنت میں ایک نہر کا نام ہے، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور امت کی کثرت کا بھی اشارہ ہے۔ جب کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں اور آپ کا نام مٹ جائے گا، تو اللہ نے جواب میں یہ سورت نازل فرمائی کہ نہیں اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یعنی آپ کا نام ہمیشہ باقی رہے گا، آپ کی اولاد کی برکت سے آپ کا ذکر قیامت تک جاری رہے گا، اور سب سے بڑی بات آپ کی امت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آج دیکھو میرے بھائیوں میری بہنوں، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر نعوذ باللہ کہتے تھے، وہ خود تاریخ سے مٹ گئے، مگر میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پر میری جان قربان ہو، کا ذکر ہر اذان، ہر نماز، ہر دل، ہر زبان پر زندہ ہے۔ یہ صورت ایک خالص محبت کا پیغام ہے جو اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، اور اس میں ہم سب کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہیں، اور اگر ہم سچائی پر قائم رہے، صبر کریں اور اللہ کے لیے نماز و قربانی کریں تو ہمیں بھی کوثر سے سیراب کیا جائے گا۔ تو آج تمام میری دکھیاری پریشان بہنوں اور بھائیوں نے اس عمل کا آخری وظیفہ سورہ کوثر کا عمل میں شامل کر لینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اس عمل میں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ جلدی جلدی میں عمل کو پڑھتے ہی جان نہ چھڑائیے گا، توجہ دل سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا، اور عمل پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر آخر میں درود شریف وہی پڑھیے گا جو شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے مانگتے چلے جائیے گا۔ آپ مانگ مانگ کر تک جائیں گے۔ شب برات سے پہلے جتنی بھی راتوں میں آپ نے یہ عمل پڑھ لیا، یقین مانیے ایک رات بھی آپ نے یہ عمل پڑھ لیا، آپ کے لیے کافی ہے۔ کوشش کرنا اس عمل کو پڑھ کے پانی پر دم کر کے اس پانی کو پی لیں، اور پانی کو کسی کولر مٹکے میں ملا دیں، اور اس پانی کو دکان میں چھڑکیں، گھر میں چھڑکیں، اور اس پانی کو ختم نہ ہونے دیں۔ جب تھوڑا رہ جائے پھر اور ملا دیں۔ اس پانی کو جب تک چاہے استعمال کریں، بیماروں کو پلائیں، روٹھوں کو پلائیں، دشمنوں کو پلائیں، ظالموں کو پلائیں۔ ایسے کام یہ پانی کر جائے گا، اور اس عمل کے پڑھنے والی جو دعا آخر میں ہوگی انشاءاللہ بیڑے پار کر دے گی۔